تو دیکھیے ہم نماز کی 2 شرطیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی شرط سطر طہارت، دوسری شرط سطر عورت۔ ہم یہ دونوں شرطیں مکمل طریقے سے پڑھ چکے ہیں، کسے کہتے ہیں، کیا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نماز کی تیسری شرط یعنی استقبال قبلہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے استقبال قبلہ، کس کو کہتے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے، ہم ٹوٹل انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو غور سے پڑھیں، دھیان سے لفظ بائی لفظ اس پہ غور کریں تاکہ آپ کو اردو بھی پڑھنا آ جائے گا، اور مسئلے پہ غور کریں تاکہ ہم سب کی نماز ٹھیک ہو جائے، اور آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے تو آپ دوسرے کو نماز کے مسائل بتائیں اور ان کو سکھائیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مرنے کے بعد کچھ تو ہمارے کام آئے گا یہ باتیں، تاکہ جو مسئلہ ہم جانتے ہیں وہ دوسرے تک اس کو پہنچائیں۔ یہی سب سے بہتر انسانیت کی پہچان ہے کہ جو ہمارے اندر جو جانکاریاں ہیں اچھی دین اسلام کو لے کر وہ ہم دوسرے تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ مسئلہ استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، یعنی ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ۔ مسئلہ کعبہ کی طرف منہ ہونے کی معنی یہ ہے کہ چہرے کی سطح کا کوئی جزو کعبہ کی طرف واقع ہو، یعنی چہرہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ مسئلہ اگر نمازی کا چہرہ کعبہ کی جہت سے یعنی کعبہ کی طرف سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے کا کوئی جز کعبہ کی طرف ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا مصلی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ہم ہلکے سے ٹیڑھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلکے سے، کبھی دائیں طرف تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی بائیں طرف، تو اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی، اور اس کی مقدار 45 درجہ ڈگری رکھی گئی ہے، یعنی 45 درجے کم انحراف ہے تو نماز ہو جائے گی۔ انحراف مانے ادھر ادھر پھر جاتا ہے، اور اگر 45 درجہ سے زیادہ انحراف ہے تو نماز نہ ہوگی۔ در مختار فتح رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف سے ہمارا ہلکا سا منہ دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ تو وہ کتنا ہو جائے وہ یہاں پہ دیکھو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ خانہ کعبہ دیکھو یہاں پر ہے بنا ہوا ہے، یہ بالکل سیٹ میں ہمیں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ تو دیکھیے مسئلہ خانہ کعبہ سے 45 درجہ سے کم انحراف کی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے قریب میں دیکھیے دیے گئے نقشے کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر نمازی کا چہرہ تیر نمبرہ کی سمت میں ہے تو عین خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ ہے، اور دائیں تیر نمبر 2 اور بائیں تیر نمبر 3 کی طرف جھکے تو جب تک کہ تیر نمبر 2 اور 3 کے درمیان ہے جہت کعبہ میں ہے، اور جب تیر نمبر 2 اور 3 سے بڑھ گیا تو جہت کعبہ سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا چہرہ بالکل ایسا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، مگر اگر تھوڑا سا ادھر ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، اور تھوڑا سا ادھر ہو گیا پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پورا ایریا یہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمارا پورا ایریا خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، مگر یہاں سے اگر تھوڑا سا اس طرف ہو گیا اور تو نماز نہیں ہوگی، تھوڑا سا یہاں اور ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، مگر اس صورت میں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم مہمانی میں جاتے ہیں، کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں اس میں پتہ نہیں چل پاتا یہ خانہ کعبہ کدھر ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے ہوئے کعبہ کی عمارت کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے
عرش تک قبلہ ہی ہے۔ رد المختار، مسئلہ اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبہ کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو گئی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف تو توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی۔ رد المختار، ٹھیک ہے، رد المختار یعنی کوئی آسمان پہ جا کے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ویسے تو کسی طریقے سے اگر جیسے اسپیس اسٹیشن ہے، لوگ باہر رہتے ہیں، اسپیس اسٹیشن میں لوگ رہتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا اس سائڈ میں آ گئے تو خانہ کعبہ آگے ہے اور وہ پیچھے سائڈ میں ان کی اسپیس اسٹیشن اڑ رہی ہے، اگر وہاں نماز پڑھے گا اس طرف منہ کر کے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے نیچے طرف ہمارا فضا پوری قبلہ مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو خاص خیال رکھیں۔ مسئلہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، یعنی قبلہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ خانہ کعبہ کدھر ہے، جیسے جنگل میں ہے، کہیں نئی جگہ پہنچ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ شناخت نہ ہو، یعنی اس قبلہ کی پہچان نہ ہو کہ وہ کس جانب ہے، نہ وہاں کوئی ایسا مسلمان ہے جو اسے قبلہ کی جہت بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوئے ہوں یا نکلے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحریک کرے، یعنی سوچے اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے بہار شریعت، ٹھیک ہے۔ پہلے کو دیکھے کہ کس جانب قبلہ ہے، خوب سوچ وچار کر لے، اور اس کے بعد میں جب سوچ وچار کر لے اسے لگ رہا ہے کہ اس جانب قبلہ ہے تو وہ بندہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ مسئلہ تحریک کر کے سوچ کر قبلہ طے کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو اب دوبارہ نہ پڑھنے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ تنویر الابصار فتح رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 661، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے ہم نے نماز پڑھ لی، دیکھ کے خوب کہاں قبلہ اس جانب ہے، مگر جب نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد میں کسی نے بتا دیا یا ویسے پتہ بھی چل گیا، کسی نشانی سے ظاہر ہو گیا کہ قبلہ یار اس طرف تھا اور میں نے اس طرف پر منہ کر کے نماز ادا کر لی، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو نماز پڑھی تھی تو آپ کو پورا یقین تھا کہ قبلہ اس جانب ہے، میں قبلہ کی ہی طرف نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ اگر وہاں کوئی قبلہ کی جہت یعنی نشانی طرف جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا اور خود سے غور کر کے کسی طرف منہ کر کے پڑھ لی، تو اگر قبلہ کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں ہوئی۔ رد المختار یعنی کوئی شخص ہے جو جانتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے مگر تم نے اس سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور خود سے ہی نماز ادا کر لی کہ اس طرف ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس آپشن تھا آپ کے پاس، ایک وجہ تھی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس بندے سے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ اب ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، مگر کوئی نہیں تھا اور آپ کا دل جمے نماز اس طرف پڑھنا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آخری مسئلہ اور دیکھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے تو اگلی بار میں دوسری ویڈیو میں مکمل ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی پھر قبلہ کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے پھرا ہوا رہا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کسی وجہ سے یا کیسے ہی قبلہ پھر گیا، ٹھیک ہے، سینہ اس کا جان بوجھ کے اس نے پھیر لیا اور فوراً ہٹ گیا، تب بھی نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گا۔ بلا قصد یعنی اچانک سے ایسے ہی 3 تسبیح پڑھنے کے وقت اور اس کا سینہ قبلہ سے پھرا رہا تو بھی اس کی نماز فاسد ہوگی۔ یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار اگر بھول کر پھر گیا یا اس سے تب بھی نماز نہیں ہوگی، مگر پہلے ایک ہی تسبیح کی مقدار اگر ہلکا سا پھرا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ مسئلہ اور مکمل کر لیتے ہیں آج کا، تو ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی، یہ پورا سبق ہمارا ہو جائے گا۔ مسئلہ
اگر نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے۔ اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو جناب دیکھیے ہماری نماز کی تیسری بھی شرط مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی شرط تھی طہارت، پھر دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ۔ اب ہماری نماز کی چوتھی شرط وقت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی بار ہمارا یہی سبق ہے۔ تو جو حضرات اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور اردو سیکھنا چاہتے ہیں، نماز اپنی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے چینل چمن اردو کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو ضرور، جو گھنٹی والا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبائیں، تاکہ اگر وہ آپ نہیں دبائیں گے تو سبق آپ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ تو آپ جب وہ دبا دیں گے سبسکرائب کر کے چینل کو اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں گے آل پر، تو روزانہ نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں شام کو پہنچتا رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، اب ہماری 3 شرائط مکمل ہو گئے۔ اب یہ وقت ہے، چوتھی شرط وقت۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اس کے بارے میں سکھائیں گے، اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔